بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے خصوصیات اور فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ صرف کوئی وظیفے کے طور پر نہیں دیا گیا، بلکہ اس میں بہت بڑا پیغام ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو وہ سب کے سب کیا ہے، اللہ کی رحمت سے کر رہے ہو۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارا کوئی کام نہ ہوتا، تم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہمارا چلنا ہو، پھرنا ہو، مسجد میں آنا ہو، صبح اٹھنا ہو، دکان پر جانا ہو، ہر کام اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے، تو اس کے پیچھے یعنی یہ جو کھانا نوالا بن کر ہمارے سامنے آیا ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہے۔ یعنی یہ دانہ، اس کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے۔ یعنی کسان اس دانے کو کھیت میں ڈالتا ہے اور ڈالنے سے پہلے 2 مہینے پہلے کھیت کو جو ہے بالکل ہموار کرتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، بیج بونے کے لیے تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد پانی دیتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کومپل بن کر نکلتا ہے بیج۔ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ یعنی ایک جو ہے کمزور بیج سخت زمین کو پھاڑ کر آ جائے، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو وہ کومپل بن کے نکلتا ہے کمزوری کی حالت میں، پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے کسان دوا وغیرہ مارتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، اس کی چھٹائی ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ جا کر کے مارکیٹ میں لاتا ہے، اور وہ چیز جو ہے مارکیٹ میں بازار میں آتی ہے، پھر جو ہے کئی لوگ اس کو خریدتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، پھر پیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر میں آتا ہے، پھر گھر میں اس کو عورت پکاتی ہے، تب جا کے یہ لقمہ ہمارے پاس منہ کے قریب آ رہا ہے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی کھانا جو ہمارے سامنے آیا ہے ایسے ہی آیا ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہے۔ یہ کومپلا، یہ دانے کے اوپر دھوپ پڑا ہے، اس کے اوپر چاند کی روشنی پڑی ہے، اس کے اوپر ہوائیں چلی ہے، تب جا کے یہ دانہ جو ہے کھانے کی شکل میں آیا ہے۔ ورنہ اگر دھوپ نہ پڑتی اور چاند کی روشنی نہ پڑتی اور جو ہے ہوائیں نہ چلتی تو یہ نہ دانہ آتا، نہ کومپل بنتا، نہ جھاڑ ہوتا، نہ جو ہے یہ کھانے کی شکل میں آپ کے پاس آتا، نہ آپ کھاتے، اور نہ کھاتے تو آپ نہ زندہ رہتے۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ سب چل رہا ہے۔ تو اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ پیغام، یہ میسیج ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمت جو ہے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے۔ تو اس کے اپنے اثرات ہیں، اللہ کے نام کی کے اپنے برکات ہیں، اپنے اثرات ہیں۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے، ایک یہودی لڑکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کام میں برکت ہوتی، وہ کام اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ وہ یہودی لڑکی بیٹھ کے سنتی ہے، اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے۔ تو وہ لڑکی
جب اللہ کے نبی کے منہ سے بسم اللہ کی برکتیں سنی تو اس نے اسی روز سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی کام ہو۔ ان کی امی دیکھی، کیا یہ مسلمانوں کا وظیفہ پڑھتی ہے؟ اس نے منع کیا، ڈانٹا، یہ کیوں پڑھتی ہے؟ تو اس نے عذر کیا، نہیں یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ وظیفہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ میں پڑھتے رہوں گی۔ اب اس نے نہیں روکا، یعنی منع کرنے کے باوجود نہیں روکا۔ اس کے ابا سے کہا، اس کی ماں نے اس کے ابا سے کہا کہ دیکھو ہماری بیٹی ایسا کرتی ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے۔ میں کتنا بولی سننا نہیں، تمہیں اس کو بولو۔ باپ بھی بہت سمجھایا کہ بسم اللہ مت پڑھ، یہ ہمارا وظیفہ نہیں، یہ تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے، ہمارا نہیں، مت پڑھو اسے۔ اس نے نہیں سنا، باپ کی بات بھی نہیں سنی۔ اس نے کہا کہ یہ میرے دل میں آ گئی ہے، میرے دل میں بس گئی ہے، رچ بس گئی ہے، اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ تو باپ نے ایک ترکیب سوچی، انہیں ایسا نہیں سنتی، کیا کرنا؟ اس کو جو ہے ایک انگوٹھی دیا، سونے کی انگوٹھی دیا بچی کو، اور کہا کہ یہ تمہارے پاس محفوظ رکھ لے، اس کو جتن سے رکھ لے، اس کو تیرے پاس رکھ لے، میں بعد میں لے لوں گا۔ اس نے بسم اللہ بول کر لیا، اور بسم اللہ بول کر رات میں سونے سے پہلے ایک جگہ رکھ دیا۔ باپ نے وہ انگوٹھی دیکھ لیا کہاں رکھتی ہے انہیں، تو رات میں اس نے بچی سے کہا کہ صبح میں مہمان آنے والے ہیں، ان کو کھانا تیار کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ کھانا تیار کرنا ہے۔ اس نے ٹھیک ہے کہا، اچھی بات ہے۔ تو یہ کیا کیا، رات میں جو انگوٹھی بیٹی وہاں رکھی تھی وہ انگوٹھی اٹھا کر لے جا کے دریا میں پھینک کے آ گیا، دریا کے اندر گلہ کما میں ڈال کے آیا لے جا کے۔ تو اب بچی دیکھی، اسے بچی دیکھی وہاں انگوٹھی نہیں ہے، بہت روئی اور بسم اللہ پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتی ہے روتی ہے۔ اب صبح جو ہے باپ بازار گیا، مارکیٹ گیا، مارکیٹ سے کیا ہے، کیونکہ مہمان آنے والے ہیں، ان کے لیے مچھلی لے کر آیا، ان کے لیے کیا کیا، مچھلی لے کر آیا، اور لا کر کے بچی کو دیا، بیٹی کو کہا کہ جو ہے یہ کاٹ کے فش جو ہے سالن تیار کرو، کیونکہ مہمان آ رہے ہیں ان کو کھلانا ہے۔ تو بچی جو ہے مچھلی کو کاٹی، صاف کرتی ہے، ایک مچھلی میں سے وہ انگوٹھی نکل گیا، کیونکہ اس کی عادت بنی ہے بسم اللہ بول کر لیتی ہے، بسم اللہ بول کر کاٹتی ہے، بسم اللہ بول کر کام شروع کرتی ہے۔ تو حسب معمول اس نے جو ہے اسی کے مطابق بسم اللہ بول کر مچھلی کاٹی، تو وہ انگوٹھی اس کے اندر ہے، اس کے باپ دریا میں ڈال کر آئے تھے، تو وہ لے لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ اور جب کھانا پک کے تیار ہو گیا، مہمان آ گئے، یہودی لوگ، سب کے سب یہودی ہیں، ان کو کہا کہ میری بیٹی کو بہت سمجھایا ہوں، بہت بولا ہوں، وہ بسم اللہ کا وظیفہ چھوڑنے تیار نہیں ہے، اس لیے جو ہے میں ایک پلان بنایا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کو انگوٹھی دیا ہوں اور کہا ہے کہ تو اپنے پاس رکھ لے، میں لے لوں گا۔ اب میں وہ انگوٹھی دریا میں ڈال کے آیا ہوں، اب تمہارے سامنے، تم سب کے سامنے میں پوچھوں گا کہ انگوٹھی دے دو، وہ نہیں لا سکے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دریا میں ہے،
اب میں پوچھوں گا تم کو، جو میرا انگوٹھی چرائے، میرا انگوٹھی رکھ لے کر جھوٹ بولے میرے پاس نہیں ہے، تو ان کی سزا کیا ہے؟ میں تم سب کے سامنے پوچھوں گا، تو تم یہ بولو کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو موت دی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تم سب بولنا وہ وقت میں اس نے بتایا ان کو۔ تو حسب معمول کھانے کے بعد اس نے سب کے سامنے بچی سے انگوٹھی منگایا، بچی بسم اللہ بول کر لا کے دی۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، انگوٹھی کہاں سے لائی اس نے؟ اب بعد میں پوچھا اس نے بچی کو کہ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو اس نے بتایا کہ جب تم مچھی لا کر دیے صبح میں کاٹنے کے لیے، مچھی کاٹ رہی تھی بسم اللہ بول کر، تو اس میں سے یہ نکلا ہے۔ تو یہ واقعہ سن کر وہ اس کا باپ اور جتنے دعوت کے لیے آئے تھے یہودی، سب کے سب حیران ہو گئے، سب کے سب اللہ کے نبی کے پاس جا کر سب مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے نام کی اپنی برکت ہے، وظیفہ صرف وظیفہ نہیں، اس لیے جو ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق۔